تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، وہ وقتی طور پر رہا، اور اس وقت اللہ نے ان کو ایک وقت کے لیے مقرر کر دیا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر انہوں نے مدینہ طیبہ کو بھی چھوڑ دیا، حالانکہ صحابہ نے ان کو روکا۔ حضرت عبادہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے روکا، اکثر و بیشتر ان کو روکے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اندر ایک بات کو تھام لی تھی، مقرر کر لی تھی، اور اپنے اندر یہ بات کو طے کر لیا تھا کہ ہم نانا کے مزار کے بجائے نانا کے دین کو باقی رکھنے کے لیے ہم قربان ہو جائیں۔ تو انہوں نے مدینہ طیبہ سے باہر نکلا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا ببلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت عطا فرما، یا تیرے نبی علیہ السلام کی بستی میں مجھے اور موت عطا فرما۔ حضرت عمر کی یہ دعا تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے نانا کے لائے ہوئے دین کے خاطر انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اصحاب کو، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ 70 ایسے آل رسول رہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربانی دی، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربانی دی۔ تو میرے دوستو، یہ مبارک مہینہ جس میں وہ غم کا دن بھی رہا، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ امام حسین کے اس غم میں ہم شامل نہ ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ عام طور پہ اس حالات کے درمیان، ان حالات کے درمیان لوگ غم مناتے ہمارے عام طور پہ نوجوان بچے شراب کے عادی بن جاتے ہیں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، ہمارے پورے مسلمان بھائیوں کو اللہ معاف فرمائے، غم کو اظہار کرتے ہیں، ہاتھ میں شراب کے بوتل ہوتے ہیں، ہاتھ میں شراب کے پاکٹ ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ غم نہیں، امام حسین کے لائے ہوئے دین کو ہم نے برباد کیا۔ حضور علیہ السلام کے دین کو، نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے حفاظت کے خاطر اپنے بدن کو سر سے جدا کر دیا، لیکن ہم نے اسے ضائع کرنے کی کوششیں کی جا رہی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، یہی وہ عمل ہے، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم جو کچھ کرو گے کل قیامت کے دن پاؤ گے، یاد رکھنا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک بھی برائی کرو گے، ایک بھی نیکی کرو گے، کل قیامت کے دن دیکھ کر رہو گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں کھڑے تھے، جنگ احد میں۔ ایک بالکل خوبصورت نوجوان، صحابہ ان کو دیکھ کر کہنے لگے، دیکھو کتنا تر و تازہ اونٹ میں، تر و تازہ گھوڑے میں کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کتنا تیز دھار تلوار ہے، اور وہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے۔ ہر صحابی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، دیکھو یہ آدمی جنتی ہوگا۔ یہ بات چلتے چلتے حضور علیہ السلام پر پہنچی، آپ نے اسے اشارہ کر کے دور ہی سے بتایا کہ وہ آدمی جہنمی ہے۔ حالانکہ صحابہ کے ساتھ تھے، کافروں کے مقابلے میں لڑنا چاہیے تھا، اب حضور علیہ السلام صحابہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے، لیکن رسول اللہ اسے جہنمی کے اعلان کرتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکل گیا تو میں اس کے پیچھے لگ گیا کہ وہ کیسے جہنمی ہے۔ وہ کافروں کو قتل کرتے تھے، غیروں کو مارتے تھے، لیکن اچانک ان کو ایک تیز دھار تلوار کا مار پڑا اور تیر آ کر ان کو لگنے لگا، تو اتنے میں وہ تلوار اور تیر کے مار کو برداشت نہیں کر پائے، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے جو
تلوار رہا، اپنے پیٹ پر پھونک لیا، اپنے پیٹ پر اتار لیا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیٹ سے نکلا تو پیٹ کے باہر وہ خون باہر ظاہر ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ درد کی شدت میں برداشت نہ کر پائے، اپنے آپ کو مار کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حالانکہ کافروں کے مقابلے میں لڑتے تھے، تکلیف کو برداشت کیے بغیر وہ اپنے آپ کو مار کر جہنم رسید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی جا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ نے اس آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ جہنمی ہے تو میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ یا رسول اللہ، پوری دنیا کی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، خدا کی قسم آپ کے الفاظ نکلے ہوئے کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی کا تیر اس کے بدن پر آ کر لگا اور کسی کا ایک تلوار کا مار اس پر لگا، لیکن برداشت کیے بغیر اپنے آپ کو اپنے تلوار سے مار کر دنیا سے رخصت ہوا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے دوستو، وہ مسلمانوں کے صف میں کھڑے رہے، کافروں کے مقابلے میں رہے، پھر بھی ہم جہنمی بنے، پھر بھی وہ جہنمی بنے۔ میرے دوستو، ہم اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، دین کے نعرے کو بلند کرنے کے لیے، آپ کو دل میں یہ بات ٹھان لو، آپ دل سے پوچھ لو کہ ہم کتنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، کتنی عبادتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ ہم امام حسین کی قربانیوں کو پیش کرنے کے لیے لوگ گلی گلی میں نعرہ لگاتے ہیں، لیکن نعرے کے درمیان کتنی نمازوں کو ہم نے ضائع کی، کتنی آواز آپ کو اذان کی سنائی دی۔ آپ بولو کہ اس اذان کا جواب کون دے گا، اس اذان کا پکار کا جواب کون دے گا؟ کل قیامت کے دن اس پر پوچھ ہوگی، اس کا جواب ہم دینا پڑے گا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک نماز بھی نہ چھوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑنے کی طاقت نہ رہی، مغرب کی نماز پڑھی، آپ علیہ السلام گھر گئے، عشاء کی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہوئی، آپ بیمار پڑ گئے، بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو پھر جب غشی آئی، بے ہوشی سے نجات پائے، آپ کو وضو کروایا گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، پھر آپ جب اچھا ہوئے تو پھر آپ کو وضو کروایا گیا، پھر بھی آپ بے ہوش ہو گئے، کئی بار آپ کو وضو کروایا گیا، کئی بار آپ بے ہوش ہوئے، پھر آپ علیہ السلام کو وضو کروا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں، میں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یا حضرت علی فرماتے میں یا ایک اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں میں رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے اندر لے آ رہے ہیں، آپ کا قدم زمین پر ٹک نہیں رہا، آپ کا قدم مبارک زمین پر کھڑا نہیں رہا، آپ انگلیوں کو گھستے ہوئے آتے ہیں، پھر بھی آپ صف میں لا کر کھڑا کر دیے گئے۔ آپ کو کھڑنے کی طاقت نہ رہی، آپ کو بٹھانے کی کوشش کی گئی، آپ کھڑنے کی کوشش کیے، لیکن آپ کو طاقت نہ رہی، جس کی وجہ سے آپ بیٹھ گئے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی اتنی بیماری کی حالت میں بھی ہم نے حضور علیہ السلام کی ان حدیثوں کو سنا کہ آپ ایسی بیماری میں بھی نماز نہ چھوڑیں۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر